السلام علیکم، ویلکم ٹو طیبہ چوائسیز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائری، جی ہاں، آج کی یہ ویڈیو ہے مائری ڈرامہ سیریل کے بارے میں۔ ہم آج ایک مائری کا موضوع لے کر آئے ہیں۔ مرتے ہوئے باپ کو موت کی آواز سنتے ہی کرنے کے کاموں میں سب سے اہم کام یہی لگا کہ وہ اپنے 14 سال کے بیٹے کا 12-13 سال کی بھتیجی سے زبردستی شادی کروا دے۔ پورا گھرانہ اس وقت غلط فیصلے کو غلط سمجھنے کے باوجود سپورٹ کرتا رہا۔ اتنی ہی اگر کوئی مصیبت آن پڑی تھی تو بچوں کا نکاح کر دیا جاتا یا منگنی کر دی جاتی، لیکن ان کی رخصتی بھی کر دی۔ 12 سال کی بچی کو پڑھائی کے ساتھ ایک دم گھر کے کام کاج کرنے پڑے، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ شادی کا مطلب گھر کے کاموں کی مکمل ذمہ داری پڑ گئی لڑکی پر۔ پھر ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہو گئی، فاخر اور اینی کی ایک بچی پیدا ہو گئی۔ چونکہ ان کی جلدی شادی ہو گئی تھی 12 سال کی عمر میں، کہ ابا جی کا کہنا ہے کہ میرا جو ہے وہ مرنے کا ٹائم کوئی قریب آیا ہوا ہے، تو میں جو ہے وہ اپنے بچے کی شادی کروا دوں۔ تو انہوں نے اپنے بچے کی شادی کروا دی۔ پھر ان کے یہاں ایک بچی پیدا ہو گئی۔ 2 سال گزرنے کے بعد لڑکا باہر پڑھنے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جی فرما رہی ہیں، ذرا غور سے سنیں، مجھے آزاد کر کے جاؤ۔ لڑکا مان جاتا ہے کہ ہاں، ہم ایک غلط فیصلے کی بھینٹ کیوں چڑھیں، اس فیصلے کو اتار ہی کیوں نہ پھینکیں۔ دونوں پھر سے گھر کے بڑوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہم نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے، تو ہم جو ہیں وہ باپ کے کیے ہوئے غلط فیصلے کا منطقی انجام اب یہی ہے کہ ہم اس فیصلے کو توڑ دیں، اس میں سے نکل کر آزاد ہو جائیں۔ بچی کا کیا ہے، میں بھی اسے ماں بن کر پال لوں گی، تم بھی باپ بن کر پیار کرنا اور ویڈیو کال کرتے رہنا۔ بیٹے کی ماں کہتی ہیں، اب غور سے ذرا سنیں، بیٹے کی ماں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ان کی زندگی ہے، فیصلہ لینے میں وہ آزاد ہیں، ہمارا کام ہے نا ہر حال میں ان کو سپورٹ کرنا۔ یعنی آپ نے طے کر لیا کہ کوئی غلط فیصلہ لے گا تب بھی ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ بیٹے کی ماں فرما رہی ہیں، اچھا ایشور سے طلاق لے لو اور اپنے خواب آزادی سے پورے کر لو۔ میں بچی کے لیے کماؤں گا اور میں بچی کے دل میں دور بیٹھے محبت ڈالوں گا۔ مطلب کون ہیں وہ لوگ؟ اس فضول ڈرامے کا کیا پیغام ہے؟ شادیاں طلاق کی کوئی کھیل تماشا ہے؟ باپ نے غلطی سے شادی کروا دی، بچی نے غلطی سے بچی پیدا ہو گئی، اب غلطی کو سرہارنے کے لیے نا ایک اور غلط قدم اٹھا دیں۔ لڑکا پڑھنے جا رہا ہے، اچھا بریک ہے، اس دوران دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، لیکن تم یہاں مجھے طلاق دے کے جاؤ۔ وٹ نان سینس۔ لڑکے کی ماں جس نے کبھی 12 سال کی بہو کو اس بات پہ تو کبھی سپورٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو جہاں اس سپورٹ کی اشد ضرورت تھی کہ گھر کے کاموں میں کھانا پکانا، برتن دھونا، کچن کے 100 کام ہوتے ہیں، اس میں ریلیکس دے دیتی۔ اس نے پڑھنے کی اجازت بھی کڑی شرط پر دی کہ گھر پورا میری بہو سنبھالے گی اور گھر کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں جو ہے وہ فرما رہی ہیں کہ اچھا ایشور سے طلاق لے لے، آزادی سے اپنے خواب پورے کرے۔ مطلب ماں بھی اس کو یہ شے دے رہی ہے کہ ہاں بھی بیٹا تم طلاق لے کے گھر بیٹھ جاؤ۔ وٹ نان سینس۔ لیکن جب بہو اور بیٹا طلاق کی بات کر رہے ہیں، ویسے تو ساس بہت بڑی بنی پھرتی ہیں ہر معاملے میں، لیکن جب بہو اور بیٹا طلاق کھیل رہے ہیں تو وہ فرما رہی ہیں کہ ہمارا کام ہے ان کو سپورٹ کرنا۔ مطلب کس جاہل نے یہ ڈرامہ لکھا ہے؟ آپ جاہل رائٹر نے شادی طلاق کو کھیل سمجھا ہوا ہے۔ والدین کے اوپر اولاد کی تربیت اور بچوں کی معاش کی ذمہ داری ہے، ان کو چھوڑ کر زبردستی شادیاں کرنے کی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کم عمری میں وہ 12 سال کی بچی ایک ماں بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فیصلہ کچھ ایسا کرنا بھی تھا تو صرف نکاح کروا دیتے، رخصتی نہ کرتے۔ کون سی آفت آ پڑی تھی؟ رخصتی دونوں بچوں کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد بھی ہو سکتی تھی۔ پھر ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہو گئی تو ہم الگ ہو کر بھی اچھے ماں باپ بن کر رہیں گے۔ آپ اچھے ماں باپ بن کر رہنے کے لیے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ اچھے بننے کی وجہ جو بھی ہے، بس جی والد صاحب نے غلط فیصلہ کر لیا تھا، اب اس غلط فیصلے کو ریورس کرنا ہے۔ کیا عظیم جہالت ہے بھائی! اس طرح کے فضول اسکرپٹ لکھنے والوں کو شیم آن یو۔ کیسے جاہلوں کے ہاتھ میں ڈگڈگی دے دی گئی ہے کہ جی معاشرے کا بیڑا غرق کر دیں۔ ایسے بیکار فضول ڈرامے کی ساری کاسٹ کو شیم آن یو۔ مطلب کوئی اچھے کانٹینٹ ڈالیں تاکہ لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملے، ٹھیک ہے نا۔ اس قسم کے فضول اسکرپٹ لکھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟
یہ فیصلہ نکاح کرنے کے بعد بھی ہو سکتا تھا کہ رخصتی جو ہے وہ بعد میں کر دیتے، ابھی صرف نکاح کر دیتے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی آفت نہیں آن پڑی تھی، بیٹی کی ماں بھی بیٹی کو شے دے رہی ہیں کہ بیٹا جی طلاق لے لو اور گھر بیٹھ جاؤ، مطلب آخر میں ماں نے بھی طلاق لے لی ہے اور اب بیٹی کو بھی طلاق دلوا رہی ہے، کہ مطلب عجیب، وٹ نان سینس۔ ہمارا بچوں پہ کیا اثر پڑے گا اگر ہمارے آنے والی نسلیں یہ ڈرامہ دیکھیں گی؟ تو کسی کو بھی اپنے گھر کی فکر نہیں ہوگی، مطلب میں نے گھر بسانا ہے، ان کو یہی لگے گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، شادی بیاہ تو کھیل ہے، آج شادی ہو گئی تو کل طلاق ہو جائے گی۔ مطلب ظاہر زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن بچوں کی ایسے شادیاں پہ بین ہونا چاہیے۔